السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بادشاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 56 جہانیاں۔ تو آج ہم موجود ہیں جہانیاں شہر سے 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر 281-82 چک ہے۔ یہاں پر موجود ایک دربار شریف کے اوپر، چونکہ پاکستان اور انڈیا کا جو خطہ ہے یہ صوفیہ کرام کی محنتوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کی جو محنتیں ہیں اس خطے کے اندر، انہوں نے اس خطے کو آبشار کیا اپنی محنتوں سے، اپنی یعنی کہ اخلاق سے۔ تو آج ہم اسی ایک طرح کے ایک صوفی کے دربار پر موجود ہیں۔ یہ دربار شریف جو ہے تقریباً 750 سال پرانا دربار شریف ہے، جس کی بہت ایک اپنی تاریخ ہے، اور تاریخ کے لحاظ سے یہ دربار اس خطے کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے اس کے اندر۔ تو آج ہم اس دربار شریف کے اوپر موجود ہیں، تو یہاں کے جو خادم ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دربار شریف کتنا پرانا ہے، اور یہ اس بزرگ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس بزرگ کا کیا نام تھا، اور یہ بزرگ کہاں سے آئے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی خدمات اس خطے کے اندر پیش کی۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی جانب، لیکن سٹوری کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے واچ کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔
دربار شریف کے اوپر جو بزرگ بیٹھتے ہیں بابا رحمۃ اللہ صاحب، ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، عرفان شاہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، اس دربار شریف کے حوالے سے معلومات اخذ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں اس دربار شریف کے بارے میں بتائیں، اس بزرگ کا کیا نام تھا، کہاں سے ہجرت کر کے آئے اور ان کی خدمات کیا تھیں؟ یہ سید احمد کبیر ان کا نام ہے سرکار کا، اور دوسرے بزرگ ہیں قاسم علی شاہ بخاری۔ تو یہ اج شریف کے بزرگ ہیں، بخاری سید ہیں۔ 739 ہجری کے اندر یہ مزار پاک ادھر تعمیر ہوا، تو بہت قدیم وقت کی بات ہے، نہیں سمجھ آ رہی، اس کی کوئی تاریخ نہیں مل رہی۔ اگر ہے وہ سارے قدیمے والوں کے پاس، وہ بھی کم ہے، پکی ریجنل نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بزرگوں کا جو ہے نا فیض خاص و عام ہر کسی انسان کو ملتا ہے۔ سر یہ بتائیں گے جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ سے، سید احمد کبیر نام ہے ان کا، تو ماشاءاللہ سے ان کی اولاد وغیرہ آگے کوئی سلسلہ چلا اس طرح کا؟ جی نہیں، ان کی اولاد نہیں ہے۔ ہاں جی، ان کی تقریباً شادی نہیں ہے بزرگوں کی، ہمارے سننے میں جو بزرگوں نے بتایا اب تک کوئی بھی ان کا ایسا نہیں ہے کوئی آدمی۔ تو ماشاءاللہ لنگر کے بارے میں بتائیں، یہاں پر لوگ بہت دور سے آتے ہیں، یعنی کہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں اس کس طرح کا لنگر انہیں یعنی کہ آپ پیش کرتے ہیں، ان کی کیا حاجتیں ہیں جو یہاں پر آنے سے مکمل اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں؟ لنگر جو ہم خود دیتے ہیں نا اپنے پاس سے، وہ چائے کا دیتے ہیں عام، اگر کوئی کھانے کی خواہش کرے تو اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، کوئی اس کی لینے دینے کا واسطہ نہیں ہے، وہ فری ہوگا ہر کسی کے لیے، اور کھا رہے ہیں لوگ، آتے بھی ہیں۔ تو جو فیض ہے نا سرکار کا، وہ ہر قسم کا فیض سرکار کا ملتا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہاں کا جو لنگر کے معاملات ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں یا یہاں لوگ مل جل کر ہیلپ کر دیتے ہیں؟ مل جل کر ہیلپ کرتے ہیں، مریدین آتے ہیں وہ ہمارے کو دیتے ہیں لنگر پانی، تو وہ ہم تقسیم کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور جو کوئی دوست آتے ہیں ان کو بھی۔ ماشاءاللہ دربار شریف جو ہے اس کے جو خطاب اس کے اوپر ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے بہت پرانی، یعنی کہ بہت خوبصورت قسم کا دربار شریف ہے، تو اس کا یعنی کہ اس حالت میں برقرار رکھنے کے لیے کچھ آپ حکومت سے یا اداروں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی اس دربار کو اس حالت میں برقرار رکھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہو آپ کو؟ ابھی تک تو کسی نے بھی نہیں کوئی تعاون کیا، وہ سارے قدیمے والے آتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کریں گے، تو دیکھو اب تک تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ لائٹ وغیرہ نہیں ہے ادھر، بجلی کا انتظام نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے، ہمیں پریشانی رہتی ہے بجلی کی وجہ سے۔ تو اس کے علاوہ آپ جو مقامی جو حکام ہیں، محکمہ اوقاف جو ہے جس کے انڈر تمام پاکستان کے دربار شریف آتے ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس دربار شریف کو؟ جو اہم ضرورت ہے ایک تو بجلی ہوگی، اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو اس دربار شریف کے اوپر ہونی چاہیے؟ دیکھو یہ محکمہ اوقاف والے جو ہے نا، وہ جہاں پہ انکم ہوتی ہے نا وہاں پہ وہ جاتے ہیں، یہاں پہ اتنی انکم نہیں ہے، جنگل کا معاملہ ہے، ادھر اتنا سسٹم نہیں ہے، وہ نہیں لے کے آتا کوئی بھی، ادھر کوئی نہیں، مثلا محکمے والا کوئی تعاون نہیں کرتا، نہ ہی وہ آتے ہیں، کبھی بھی نہیں آئے وہ ادھر۔ تو آپ کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بجلی والا مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی اور ایشو؟ نہیں اور کوئی نہیں ہے، بس ادھر چار دیواری بن جائے ادھر قبرستان کے اندر، تو کتے وغیرہ ہے وہ ادھر قبرستان کے اندر آ جاتے ہیں، وہ قبروں کو بھی بعض اوقات اکھاڑ دیتے ہیں، ٹوئے نکال دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی چار دیواری ہو جاتی تو گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے، آپ گورنمنٹ سے اپیل ہے، وہ ہماری مہربانی ہمارے سے کریں، تعاون کریں۔ بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے، مہربانی۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی صہیب بھائی اس دربار شریف کے بارے میں بتائیں، ماشاءاللہ سے کیا یعنی کہ بزرگوں کا تعارف کروا دیں دربار شریف کے حوالے سے کوئی بات؟ یہ سید کبیر علی شاہ صاحب کا دربار ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت خاص رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات برستی ہیں، اور لوگ آتے ہیں یہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور یہاں کے دربار کا اگر کوئی پتھر اپنے پاس لے جائے اور اسے اپنے پاس رکھتا ہے، وہ اس سے لوگ شفا پاتے ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह जुमे और जुमेरात को इधर रश होता है, आने वालों को लंगर भी दिया जाता है, खाना वगैरह भी खिलाया जाता है, चाय भी दी जाती है। माशाल्लाह से जो दरबारों के साथ अक़ीदत रखने वाले लोग भी हमें देख रहे हैं, उनके एक मैसेज की पैगाम देना चाहें आप? ज़रूर इस दरबार पर आएँ, क्योंकि हमारे इलाके में ये सबसे पुराना 750 साल पुराना दरबार है। यहाँ आकर अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करें। अल्लाह कराम का ख़ास करम इन औलिया कराम पर होता है, जो लोगों में फैज़ तकसीम करते हैं और लोग अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ से पाते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया अली भाई। ये थे सुहेब रज़ा साहब, जो यहाँ की अक़ीदतमंद हैं दरबार शरीफ के, वो हमसे बात कर रहे थे। इसके अलावा हमने इस दरबार शरीफ के बारे में आपको मुकम्मल जहाँ तक हो सका मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की। इस दरबार शरीफ पे आप जब भी आपका यानी कि टाइम मिले, दरबार शरीफ के ऊपर विज़िट लाज़मी करें। और इसका अहम मसला जो है बिजली का और एक बाउंड्री कब्रिस्तान की जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जानवरों का दाखिला कब्रिस्तान के अंदर बंद हो सके। जो यहाँ के खादमीन हैं उनकी अदारों से ये अपील है कि क्योंकि ये दरबार शरीफ चूँकि काफ़ी पुराना है, तो उसको असल हालत में बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके ऊपर ख़तातब जो है डिज़ाइनिंग की गई है वो बहुत यूनिक है, बहुत ही अपनी मिसाल आप है। तो इसके हवाले से इसकी हिफाजत के लिए हुकूमत को कुछ स्टेप उठाने चाहिए, ताकि दरबार शरीफ की असल जो शनाख्त है उसे बरकरार रखा जा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नई स्टोरी और वीडियो के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।